باعتبار والد بھی ایک ہیں. یہ جتنے بھی مخلوق ہیں سب کے سب ہمارے ساتھ ان کی صداقت اور دوستی کا تعلق ہے. ہم نے اکٹھے ہیں ہم پیدائش کے لحاظ سے، ہم نے جانا بھی ایک ہی ساتھ ہے، ہم آئے بھی ساتھ تھے. یہ جتنی بھی مخلوق ہے ہمارا انجام اور آغاز مشترک ہے. ایک تو ہمارا خالق ایک ہے، ایک ہماری ماں ایک ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. نفس واحدہ سے اس پوری مخلوق کی پیدائش ہوئی ہے. والدہ ان سب کا ایک تھا، والدہ جو تھی وہ سب کی ایک تھی، اور ہمارے اور دوسرے لوگوں کے درمیان ایک یہ ہے کہ ہم آپس میں بائی بائی ہیں. اب انسانیت پر کیا گزرتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ایک اسکیچ آپ کو بتا دیتا ہوں. انسانیت کی کافی پوری تعداد جو ہے وہ در بدر ہے، جس کو ہم مسپلیسڈ یا ڈسپلیسڈ کہتے ہیں. انسانوں کی تعداد اقوام متحدہ کے ایک رپورٹ کے مطابق ہر 95 میں ایک آدمی اپنی جگہ سے مسپلیس ہے، یعنی وہ میزریبل کنڈیشن میں ہے، پریشانی کی حالت میں ہے. ٹوٹل پناہ گزینوں کی تعداد تقریباً 8 کروڑ 20 لاکھ ہے پوری دنیا میں، اور وہ پریشانی کی حالت میں ہیں. گویا کہ اگر ہم اس پر اور بھی غور کر لیں تو یہ اکثر مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. زیادہ تعداد شامی مہاجرین کی ہے، اور اس کے بعد پھر یمن کے، پھر افغانستان کے، اور پھر فلسطین کے، اور پھر برما کے ساتھیوں کا نمبر آتا ہے. یہ اتنے لوگ جو میزریبل حالات میں ہیں، یہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ جو اخوت کا رشتہ ہے، ہم ان کے ساتھ کتنی ہمدردی اور کتنے محبت اور کتنے سپورٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہماری ذمہ داریوں میں سے، اخوت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان تک پہنچیں اور ان کی مدد کریں. اس لیے کہ اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے 2 راستے ہیں. ایک ہے عبادات کا راستہ، اور ایک ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت کا راستہ. یہ دونوں اپنی اپنی جگہ اہم ہے. عبادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. آپ عبادت کریں، رات کے وقت زیادہ دیر تک جاگے رہیں، بہت کم سوئے. اور جب حضرت سے پوچھا گیا کہ آپ کے پیر مبارک تو سوج گئے ہیں، آپ کیوں اتنی تکلیف کرتے ہیں، تو حضور نے عبادت کے حوالے سے ایکسپلینیشن دی کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. گویا کہ حضور عبادت کی لحاظ سے، جس کو ہم رسوم عبادت کہتے ہیں، جس کو ہم ذکر و تلاوت کہتے ہیں، اس میں بھی ٹاپ پڑتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کی لحاظ سے بھی ٹاپ پڑتے. نبوت سے پہلے ان کا جو کرائٹیریا غالب تھا وہ تھا خدمت کا شعبہ. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی تھی، تو اس کے سارے جو ہے جتنے بھی الفاظ ان کے منہ سے نکلے، وہ سارے کے سارے کا تعلق خدمت خلق سے تھا. فرمایا، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، انکا لتصل الرحم واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اللہ تمہیں کبھی بھی شرمندہ نہیں کرے گا، کیونکہ تمہاری خوبی یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. انکا لتصل الرحم وتحمل الکل، اور آپ مجبوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم،
اور آپ بے روزگاروں کے لیے روزگار تلاش کرتے ہیں، وَتُقِرُّ الضَّيْفَ اور آپ مہمان کی عزت کرتے ہیں، او وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ اور جب ڈیزاسٹر آتا ہے تو پھر آپ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور ڈیزاسٹر کی صورت میں لوگوں کو الخدمت کی ایکٹیویٹیز دیتے ہیں۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سرٹیفکیٹ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس کی اہمیت اور اس کے حیثیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ جبریل نے آ کر رسول اللہ سے کہا کہ آپ خدیجہ سے کہے کہ اللہ کے رسول آپ کو سلام کہتا ہے، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، انہیں اللہ سلام بھیجتا ہے خدیجہ کو۔ تو خدیجہ نے جو سرٹیفکیٹ دیا تھا اس کے سارے جو ہے پورشنز وہ سب کے سب خدمت خلق پر مشتمل ہے۔ گویا کہ اگر آپ اللہ کے پاس پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دو راستے ہیں، ایک ہے رسوم عبادت کا راستہ اور ایک ہے مخلوق کی خدمت کا راستہ۔ اب یہ مخلوق کی خدمت کا راستہ نسبتاً شارٹ ہے، اس میں آپ کو بہت کچھ کم کرنے میں بہت زیادہ ملتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں نا یہ اللہ کا کنبہ ہے۔ آپ جس کے پاس پہنچتے ہیں نا گویا کہ آپ اللہ کے کنبے کے ایک فرد کے پاس پہنچتے ہیں۔ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، تو اللہ کو زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن معاملہ کرے۔ گویا کہ وہ لوگ، وہ شام کے وہ مہاجرین، وہ فلسطین کے وہ متاثرین، وہ برما کے وہ مظلومین، وہ سب کے سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ ان کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ جب آپ ان کی مدد کو پہنچتے ہیں تو آپ کو کیا ملتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الساعی علی الارملۃ والمسکین کالساعی فی سبیل اللہ کالساعی کالمجاہد فی سبیل اللہ واحسبہ قال کان قائما لا یفطر وکان صائما لا یفطر۔ جو آدمی کسی بیوہ کی خدمت میں جدوجہد کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، اور اگر کسی مسکین کی ضرورت پورا کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ اب اس کو دیکھیں، جہاد کتنا مشکل کام ہے، لیکن لوگوں کی خدمت بھی اس سے کم نہیں ہے، یہ رسول اللہ فرماتے ہیں۔ اور پھر راوی فرماتا ہے احسبو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ اس نماز پڑھنے والے کی طرح ہے جو ساری رات نماز پڑھتا ہے اور تھکتا نہیں، اور جو سارا دن روزہ رکھتا ہے اور افطار نہیں کرتا۔ اب آپ کے پاس یہ ایک شارٹ کٹ ہے کہ آپ کی اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے خدمت خلق کا سہارا لیتے ہیں، کیونکہ انسانیت جو ہے ان کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے، آپ کی ماں ایک، دونوں کی ماں ایک ہے، اور ان کے خالق بھی ایک ہے، اور ان کا آغاز بھی ایک تھا، اور ان کے انجام بھی ایک ہے، اس لیے آپ ان تک پہنچے۔ اگر آپ مصیبت زدہ نہیں ہے تو جب آپ مصیبت زدہ لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں تو جو لوگ ساری رات عبادتیں کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں آپ کو ان کی برابر اجر ملے گا۔ اب آپ کے اندر اللہ نے دو صفتیں رکھی ہیں، ایک ہے محبت کی صفت اور ایک ہے نفرت کی صفت۔ یہ صلاحیتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے ودیعت ہے۔ محبت کی صفت یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس کو خیر بہت زیادہ پسند ہے، لیکن اللہ آپ سے کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ سے اتنا محبت کرتے ہیں نا تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کی ساری، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہم آپ کو دے چکے ہیں۔ اب اپنی شکل کو دیکھیں، اگر آپ خوبصورت لگتے ہیں نا شیشے میں آپ کھڑے ہو کر، جب آپ غسل کے بعد اپنے ڈریس تبدیل کرتے ہیں تو آپ کو اپنا شکل خوبصورت لگتا ہے، تو آپ اس آیات پہ سوچیں وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، یہ شکل اللہ نے آپ کو دی ہے اور اس کو اللہ نے حسین بنایا ہے۔ اب اگر آپ بولتے ہیں بڑے پیارے، تقریر بھی اچھی طرح کر سکتے ہیں، تلاوت بھی اچھی طرح کر سکتے ہیں، اور اگر آپ بدقسمت ہے اور اپنی آواز سے گانے شانے گاتے ہیں تو گانے بھی آپ بڑے خوبصورت گاتے ہیں، اور پھر آپ کے بہت زیادہ
کیا ہوں گے، لائکس ہوں گے، بہت لوگ آپ کو پسند کریں گے. تو یہ آواز بھی اللہ نے آپ کو دی ہے. خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان کو پیدا کر کے اس کو بولنے کا طریقہ سکھایا. یہ بھی آپ اللہ کی طرف اٹریبیوٹ کر لے کہ یہ صلاحیت جو مجھے ملی ہے نا، اگر آپ رفیع کی طرح گاتے ہیں یا قاری باسط کی طرح تلاوت کرتے ہیں یا کسی اچھے مقرر کی طرح تقریر کر سکتے ہیں، تو پھر یہ صلاحیت آپ کو کس نے دی ہے؟ اس اللہ نے دی ہے. خلق الانسان علمہ البیان. اور یہ ہے کہ اگر آپ کی شکل مساوی ہے، اعتدال سے ہے، اب سوزوکی موٹر میں بھی آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں اور بی ایم ڈبلیو میں بھی آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں، ایک چھوٹے سے کمرے میں بھی لیٹ سکتے ہیں اور ایک بڑے بیڈ پر بھی آرام سے لیٹ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی شکل جو آپ کی جو وجود ہے نا، باڈی، وہ اعتدال سے ہے. اور یہ اعتدال اس نے دیا ہے. الذی خلق فسوا، جس نے آپ کو پیدا کیا اور اس نے آپ کو اعتدال سے رکھا. اور اس نے آپ کو وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اس سے پہلے آپ نہیں تھے. آپ کو 3 صلاحیتیں اللہ نے دی ہے. ایک ہے سوچنے کی صلاحیت، ایک ہے بولنے دیکھنے کی صلاحیت، اور ایک ہے سننے کی صلاحیت. تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو آپ کو یہ صلاحیت دی ہے نا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے آپ کو ماں کی پیٹ سے نکالا. سب سے زیادہ جاہل انسان کا بچہ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ کمزور انسان کا بچہ ہوتا ہے. بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی کڑا ہو جاتا ہے اور کودنے لگتا ہے، جبکہ انسان کا بچہ 2-3 سال تک دوسرے کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی. اللہ کہتے ہیں جاہل بھی ہے اور کمزور بھی ہے. الذی خلقکم اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم کو کچھ نہیں آتا، تم کچھ نہیں سمجھتے، لیکن تمہیں لرننگ ٹولز دیے ہیں جس سے آپ سیکھ سکتے ہیں. جن لوگوں نے ان لرننگ ٹولز کو استعمال کیا، بہت کچھ سیکھا، تو آج سے 1000 سال پہلے بکری کا بچہ، آج کا بکری کا بچہ اور 1000 سال پہلے کے بکری کا بچہ ایک جیسے ہیں. انہوں نے کوئی ترقی نہیں کی ہے، لیکن آج کا انسان پچھلے 100 سال کے انسان سے بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس نے لرننگ ٹولز کو استعمال کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، اللہ نے آپ کو سیکھنے کے لیے سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، اور سننے اور دیکھنے. اگر آپ لیکچر سنتے ہیں پھر اس کو پریکٹیکل کرتے ہیں، تو پریکٹیکل اور لیکچر سننے کے بعد ان کو کوریلیٹ کرنے کی صلاحیت آپ کو دی ہے اور آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. یہ ساری صلاحیتیں اللہ نے آپ کو دی ہے، اس لیے اللہ بھی آپ سے کچھ مانگتا ہے، آپ سے کچھ چاہتا ہے. آپ کے جو دوسرے بھائی ہیں نا، جو میزریبل کنڈیشن میں ہے، جو اضطراری کیفیت میں ہے، وہ لوگ جو در بدر ہیں، ان کی خدمت اور ان کے پاس پہنچنا آپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے نا، تو آپ ایسا کریں کہ ان کو ایک مسکراہٹ دے دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، اگر آپ نے بھائی کو دیکھ کر اپنے تبسم اور آپ نے مسکراہٹ کا مظاہرہ کیا تو یہ آپ کے لیے بھی ایک صدقہ ہے. اور یہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، اگر کچھ آپ نہ کرتے، نہیں کر سکتے، آپ بہت کمزور ہیں، تو کم از کم آپ سلام تو ڈال سکتے ہیں نا. تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو جانتے ہیں اور جس کو آپ نہیں جانتے، کم از کم اس کو تو آپ سلام کر لیں. اس لیے آپ کمیونٹی میں لوگوں کے پاس پہنچے، ان کی مدد کریں، کیونکہ یہ آپ کے بھائی ہیں اور یہ آپ کے مدد کے منتظر ہیں. اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو بہت کچھ ملے گا. پہلی بات جو آپ کو ملتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اس وقت تک آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا جب تک آپ اپنے لیے جو آسائشیں پسند کرتے ہیں آپ دوسروں کے لیے پسند نہ کریں. اور پھر یہ ہے کہ ایک انداز ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے کچھ بندے ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے اور نہ شہید ہوں گے، لیکن نبی اور شہید ان پر رشک کریں گے. اور پھر صحابہ نے پوچھے کہ اللہ کے رسول یہ کون ہوں گے؟ کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو رشتے کی بنیاد پر نہیں بلکہ نور الہی کی بنیاد پر لوگوں سے محبت کرتے ہیں، لوگوں کو سپورٹ دیتے ہیں، ان کے پاس پہنچتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. یہ
یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ لوگ ان کو دیکھ کر نبی اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے اور سب لوگ خوفزدہ ہوں گے، لیکن یہ خوف ان کے پاس نہیں آئے گی، یہ پریشان نہیں ہوں گے اور یہ آرام سے ریلیکس بیٹھے ہوں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اولیاء اللہ ہے کیونکہ یہ لوگوں کے پاس پہنچتے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ہمیں بتا دیا کہ اگر آپ اپنے جو میزریبل کنڈیشن میں ہیں، جو ڈیزاسٹر میں ہیں، ان کے پاس پہنچتے ہیں، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں تو بدلے میں آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کیا جائے گا۔ اس کے لیے الفاظ ایسے ہیں، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا۔ اور پھر آرڈر کے انداز میں، حکم کے انداز میں فرمایا ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، آپ زمین والے پر رحم کریں، آسمان والا آپ پر رحم کرے گا۔ اس لیے ایک قرآنی آیاتوں میں جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، اللہ کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ بندوں کے درمیان جو فرق ہے وہ سورہ فجر اور سورہ بلد۔ قرآن کریم میں اکثر سور جوڑوں کے شکل میں ہے، جیسا کہ عام آدمیوں کو پتہ ہے کہ آخری صورتیں جو ہیں سورہ فلق ہیں، اس کے بعد سورہ الناس ہے، دونوں کا سٹارٹ ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ ابتدائی صورتیں آپ لے لیں تو پہلی صورت جو ہے بقرہ وہ الف لام میم سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس کے بعد دوسری صورت جو ہے آل عمران، اس کا بھی سٹارٹ الف لام میم سے ہے۔ ان کے مضامین میں بھی مناسبت ہوتی ہے، اس لیے سورہ فجر اور سورہ بلد میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں خدمت خلق تو آپ کو بہت کچھ ملے گا، لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی اپنی روزی تنگ ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں نا کہ جب آدمی پریشان ہو جاتا ہے تو عمل انسانو اذا مبتلاہ ربہ فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن، انسان جب شکایت کرنے لگتا ہے کہ میرے اللہ نے صرف مجھے دیکھا ہے، میری ساری کارروائیاں اور زندگی کے سارے پروسیجرز اور سارے منصوبے ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، میں جو کچھ کرتا ہوں وہاں سے مجھے کچھ نہیں ملتا، تو یہ اس لیے کہ میرے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں، تم غلط کہتے ہو، اس کے کچھ ریزنز ہیں، اور ریزن کیا ہے؟ کلا بلا تکرمون الیتیم، تمہاری پہلی غلطی یہ ہے کہ تمہیں یتیم کا کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تمہارے ذمہ یہ ہے کہ اللہ نے جو دولت تمہیں دی ہے نا، اس میں تم یتیم کا حصہ نکالو۔ تم یتیم کا پیٹ صرف بھرنا نہیں ہے تمہارے اوپر، تمہارے ذمہ یتیم کو عزت دینا ہے، سوسائٹی میں باعزت زندگی دینی ہے۔ اس لیے اگر آپ آرفان کیئر کا کوئی انسٹیٹیوشن بناتے ہیں نا تو اس میں یتیموں کے لیے آپ باعزت زندگی کا سوچتے ہیں، اس لیے اگر آپ یہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ ریکوائرمنٹ آپ نے پوری کر دی۔ یتیم اس دنیا کا سب سے زیادہ کمزور انسان ہے جس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اب اس کے پوچھے گا کون؟ اللہ۔ اس لیے اللہ نے جب بھی ذکر کیا ہے تو کہتے ہیں کہ یسألونک ماذا ینفقون، ہم خرچ کہاں کریں؟ تو قل ما انفقتم، جو آپ خرچ کرتے ہیں فللوالدین والاقربین، پھر فوراً کیا تھے؟ والیتاما۔ اور پھر جب نیکی کی ڈیفینیشن اللہ کرتا ہے تو وہ ڈیفینیشن لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، نیکی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اس کے فوراً بار کہتے ہیں وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتاما، پھر یتیم کا ذکر آ جاتا ہے۔ آپ کے رشتہ داروں کے بعد پہلا حق آپ کے اوپر یتیم کا ہے، تو اگر آپ یتیم کا خیال رکھتے ہیں اور آپ نے آغوش کا کوئی سسٹم بنایا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یتیم کی تکریم کرتے ہیں، تو آپ ذلت کی زندگی سے بچ جائیں گے۔ ادروائز آپ شکوے شکایت کریں گے کہ مجھے تو اللہ نے ذلیل کر دیا، لیکن اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ آپ یتیم کا خیال نہیں رکھتے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، تمہاری ذمہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو دولت تمہیں دی ہے نا، اس میں مسکین کو خود بھی کھلاؤ اور دوسروں لوگوں کو بھی ترغیب دو۔ جب آپ ترغیب دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ خود اب بھی آپ کھلاتے ہیں، لیکن اگر آپ کا دولت
جو آپ کو اللہ نے دی ہے وہ آپ کی مثال جو ہے وہ باراور درخت کی شاخ کی طرح ہے، اور باراور پلدار درخت کی شاخ جھک جاتی ہے، آپ کو جھک جانا چاہیے تھا، لیکن آپ نے گردن اونچا کر کے ساری دولت کو اپنی شہرت کے لیے استعمال کیا۔ انی احلقت مال اللبدا، میں نے مال کو خرچ کیا بہت زیادہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے۔ تو اس لیے اگر آپ ذلت کی زندگی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ دوسری شرط بھی پورا کر لیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تیسری جو ہے آپ کی کمزوری وتاکلون التراث اکلا لما، آپ اس آدمی جس کمزور کی میراث اگر آپ کو ملتی ہے تو آپ اس کو ٹوٹلی اس پر قبضہ کر لیتے ہیں، دوسروں کو ان کا حصہ نہیں دیتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور دولت کے ساتھ انتہائی محبت ہے آپ کی، اس لیے آپ کی ذلت کی زندگی آپ کی مقدر ہے۔ آپ کے رزق میں بھی کمی آئے گی، آپ کی زندگی جو ہے وہ بے برکت ہوگی۔ اگر آپ بابرکت زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر سورۃ بلد میں بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں۔ تو کیا ہے؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اس نے وہ گاٹھی سر نہیں کہ وہ مشکل کام اس نے کیا نہیں، مشکل کام جو آپ نے کرنا ہے نا جس سے آپ کو بہت کچھ ملے گا، اس میں کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، آپ کسی کی گردن چھڑائے، کسی کی گردن اگر قرض میں ہے تو اس کا قرض اتار دے، کسی کا بچہ اگر اسکول نہیں جا سکتا تو اب اس کا فیس بھر دے، کسی کا بچہ اگر ایگزام اس لیے نہیں دے سکتا کہ اس کے کاغذات کلیئر نہیں ہے تو آپ اس کے فیس بھر کے اس کے کاغذات کلیئر کرا دیں، اگر اس کے ہاسٹل کے فوڈ کے اس نے ڈیوز داخل کیے تو وہ داخل کرا دے، کسی کا گردن چھڑائے۔ اب ہے نا، اب اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنے لوگوں کا گردن چھڑاتے ہیں۔ اب آگے فرماتے ہیں کلا، اس کے وما ادراکا مل، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا سختی کے دنوں میں لوگوں کو کھانا پہنچا دے۔ اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ تقریباً 8 کروڑ لوگ در بدر پھر رہے ہیں، اور الخدمت کی برکت سے ہم خود جب ٹرکی گئے تھے تو سب سے زیادہ بین الاقوامی طور پر مشہور ملک جو ٹاپ پر ہے مہمانداری میں وہ ترک ہے، جو شامی مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے۔ اور جب ہم وہاں پہنچے تو شامی مہاجرین نے جب ہمیں دیکھتے تو ان کی آواز آتی جوع، ہم بھوکے ہیں۔ اور جب ہم نے الخدمت کے تھرو تقریباً 1 کروڑ روپے کا کچھ وہ ڈالر ان کے حوالے کیے تو ہمارا سر فخر سے بلند ہوا، اور ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ پاکستانی قوم جو ہمیشہ مانگتے رہے، جن کے ہاتھ ہمیشہ نیچے ہوتے تھے، آج ان کے ہاتھ اوپر ہے، اور ید العلیٰ ہوا ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ ابھی جو فلسطین میں جو معاملہ آیا تو ہم نے کہا کہ ہم اس کے لیے مدد ہمیں کرنی چاہیے۔ فک رقبہ، ان کے گردن پھنس گئے ہیں، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کہ لاکھوں لوگ وہاں پر فلسطین میں در بدر ہیں، اور ان کے کھانے کے ان کے دوائیوں کا انتظام ہے۔ تو الخدمت کے تھرو جب ہم نے لاکھوں روپے وہاں بھیج دیے اور ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پہنچ گئے ہیں تو ہمیں خوشی کا احساس ہوا کہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ کس کو دینا ہے؟ یتیمن ذا مقربہ۔ پھر یتیم کی بات آ گئی، وہ یتیم جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے، او مسکینن ذا متربہ، اور یا وہ مسکین جو پریشانی کی وجہ سے اس کا چہرہ گردآلود ہے، او مسکینن متربہ۔ اور پھر ثم کان من الذین آمنوا، دیکھو ایمان کو بعد میں ذکر کیا، پہلے آپ اپنے دل کو دولت کی محبت سے صاف کر دیں، اس کو دولت انفاق کا حل اس پر چلا دے، پھر اس میں ایمان آ جائے گا۔ اس لیے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ اللہ کے پاس پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ عبادات کے علاوہ خدمت خلق کا راستہ بھی اختیار کریں۔ اور اس کے لیے آخر میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں جس سے ہمیں وہ فارمولوں کی صورت میں وہ فائدے بھی نظر آتے ہیں جو اس کے اندر اللہ نے رکھے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں من کانا فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کا ضرورت پورا کرتے ہیں نا، آپ کے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے لگ گیا ہے اور مشق،
تو اس کے بدلے میں اللہ اس کی ضرورتیں پوری کرے گا۔ اب اس کے گھر میں بیماری نہیں آتی، بیماری آ گئی تو سمپل سے پیراسیٹامول سے وہ ٹھیک ہو گئی، اس لیے کہ اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اور دوسرے کے معمولی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ اس میں اتنی کمپلیکیشنز آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں تو ایمپوٹیشن تک نوبت پہنچتے ہیں۔ ایمپوٹیشن کہتے ہیں کسی عضو کو کاٹنا، کہ آپ اس کا ہاتھ کاٹیں گے۔ اس لیے یار دونوں ایکسیڈنٹ تو اکٹھے ہوا تھا، لیکن ایک آدمی لوگوں کے یہ فارمولے پر تھا، من کان فی حاجت اخیہ، وہ اس نے لوگوں کی حاجت کے پورا کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہوا تھا، تو اس کے گھر کے سارے ریکوائرمنٹ اللہ نے پورے کر دیے۔ کان اللہ فی حاجتہ۔ آگے فرماتے ہیں من فرج عن مسلم کربتا فرج اللہ عنہ کربتا من کربات یوم القیامہ۔ کسی کی مصیبت آپ نے دور کر دی، کسی کی پریشانی آپ نے دور کر دی، وہ تو دنیا کی پریشانی ہے، وہ تو ایسی عارضی ہے، لیکن اس کے بدلے آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ آپ کو قیامت کی پریشانیاں آپ کی دور کر دے گا۔ اب کتنا بڑا اچیومنٹ ہے، آدمی حیران ہو جاتا ہے نا کہ ہمارے یہ شاہ روم بادشاہ یا وقاص صاحب، اللہ ان کو کتنے دے گئے، کیونکہ انہوں نے بہت سے لوگوں کی پریشانیاں دور کر دی۔ اب اس حدیث کو دیکھیں اور اس کے اثرات کو دیکھیں، اور پھر آگے فرماتے ہیں من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ۔ جس نے کسی مسلمان پر پردہ ڈالا، ایک پردہ ہے کہ آپ نے اس کا راز فاش نہیں کیا، وہ دوسرا پردہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سردی کے موسم میں اس کے پاس کمبل نہیں تھا اور آپ نے اسے کمبل پرووائڈ کی اور وہ سردی سے ٹٹر رہا تھا، لیکن شام میں سردیاں بہت ہیں اور آپ کی وجہ سے اس کی سردی کم ہو گئی۔ اب بنگلہ دیش جیسے غریب ملک میں روہنگیا کے کتنے لوگ ہیں وہاں پر، تو وہاں پر ان کے پاس پردے کے لیے کیا ہوگا، تو یہاں سے الخدمت کے گروپ نے وہاں پر پہنچا دیا۔ تو من سترہ مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ۔ اور آگے الفاظ ہیں من یسر علی محسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ جس نے کسی تنگ دست کو ریلیکسیشن دے دی کہ چلو جی آپ کے ذمہ میرا قرض ہے، آپ یہ قرض اس سال آپ نے ادا کرنا تھا 2021 میں، آپ کو 2023 تک مہلت دی جاتی ہے، تو اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں آپ کو ریلیکسیشن دے گا۔ اب اللہ کی ریلیکسیشن بہت زیادہ ہے اس سے جو آپ کسی کو دیتے ہیں۔ اور آخری الفاظ اس کے حدیث ہیں، اس حدیث کے بڑے گولڈن ہیں، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جب تک آپ اپنے بھائی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ آپ کی مدد کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔